ایئر کموڈور ریٹائر خالد چشتی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، انہیں بھی شامل گفتگو کریں گے۔ خالد چشتی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، آپ کا کیا تجزیہ ہے اس وقت جو صورتحال بن چکی ہے پاکستان اور حالانکہ ہم نے ہمیشہ افغانستان کے ساتھ برادرانہ تعلقات کی بات کی ہے، ہم نے ہمیشہ ان کی مدد کی ہے۔ ابھی جنرل صاحب نے بھی ذکر کیا کہ چاہے وہ سوویت یونین کی وار ہو، چاہے وہ افغانستان میں امریکہ کی جو ہے وہ وار ہو، وہ کہتے ہیں ہم نے جیتی ہے، لیکن وہ بغیر پاکستان کی مدد کے، سپورٹ کے ممکن نہیں تھا۔ تو اس تمام تر صورتحال پر آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ جی بہت شکریہ، آپ نے انوائٹ کیا ہے اور میں ان کو تو نہیں سن پایا، لیکن میں اپنے پوائنٹ آف ویو سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ بدقسمتی ہے اور یہ ہم نے جو کیا ہے بائی چوائس نہیں کیا ہے۔ ہماری ہسٹری ہے افغانستان کے، خاص طور پر جو ریفیوجیز آئے وہاں سے اور جو قوم ہے ایز اے افغانی، ان کے ساتھ ہماری ہمدردیاں آج کی نہیں ہیں۔ کم از کم 4 دہائیوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، جب سوویت یونین نے قبضہ کیا تھا 1979 میں، اس وقت تقریباً 3 ملین افغان ریفیوجیز یہاں آئے تھے اور مجاہدین بھی یہاں تھے۔ میں اپنے ایکسپیرینس سے آپ کو اس لیے بتانا چاہوں گا کہ میں ایز اے نوجوان فائٹر پائلٹ، ہم اس زمانے میں، میری پشاور میں پوسٹنگ تھی، ہم انہی جو مہاجرین ہیں ان کو ایئر پروٹیکشن دیا کرتے تھے، کیونکہ سوویت یونین کے جہاز آ کر ان پر بمباری کرنا کی کوشش کرتے تھے، تو ہم ان کو مار بھگاتے تھے۔ تو یہ ہماری پرسنل اٹیچمنٹ کی میں نے بات کی ہے کہ اتنے 4 دہائیوں پرانی بات کر رہا ہوں، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ اوور دا ایئر جب بھی ہم نے ان کا ساتھ دیا ہے، obviously ہم خود کرٹیسائز زیادہ ہوئے ہیں۔ آپ نوٹ کریں کہ جب ہم نے سوویت یونین کے آکوپیشن کے دوران بھی ہمیں کرٹیسزم ملا ویسٹ کی طرف سے، پھر جب وہ چلے گئے، سوویت یونین ڈس انٹیگریٹ ہو گیا، اس کے بعد آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ طالبان کی حکومت جو 96 سے 2001 تک رہی تھی، اس وقت بھی ہم 3 ملک تھے جنہوں نے ان کو ریکگنائز کیا تھا، پاکستان، سعودی عرب اور UAE، صرف 3 ملک تھے جنہوں نے اس حکومت کو ریکگنائز کیا تھا۔ ہم نے اس وقت ان کو ریکگنیشن دی تھی۔ پھر اس کے بعد 9/11 ہو گیا اور امریکہ نے آ کر ان کو ریموو کر دیا، ٹیک اوور کر لیا۔ پھر یہ بہت سارے ظاہر مہاجرین اور بہت سارے یہی طالبان پاکستان میں آ گئے، ہم نے پھر ان کو جگہ دی، دل بڑے کیے، کاروبار کرنے دیے، ہاسپٹلز، ایجوکیشن ان کے فیملیز اور بچوں کو ملے۔ اس دوران امریکہ ہمیں کرٹیسائز کرتا تھا کہ پاکستان ڈول گیم کھیل رہا ہے، کہ پاکستان دونوں طرف سے کھیل رہا ہے، پاکستان اگر سپورٹ نہ کرے تو یہ جو طالبان پاکستان کی طرف سے حملہ آور ہوتے ہیں ان کی گئے۔ یہ اشرف غنی پریزیڈنٹ تھا جب، اس حکومت کی میں بات کر رہا ہوں، اور اس کے بعد والے آنے والے وقتوں میں، تو اس وقت بھی ہمیں کرٹیسائز کیا جاتا تھا کہ ہم ان کی طرف سمپیتھیٹک ہیں۔ اب وہاں بات ختم نہیں ہوئی، پھر آپ نے نوٹ کیا کہ جب ابھی ریسنٹ 2021 میں جب طالبان نے دوبارہ ٹیک اوور کیا، اور اس کے بعد سے پھر طالبان ہمارے خلاف ہو گئے اور یہ حکومت ہمارے خلاف ہو گئی، ہمیں ایکوزیشن ہو گئی، اور ورسٹ جو ہے وہ جو نیگیٹو کلمنیشن ہوئی ہے وہ فارن منسٹر افغانستان کے جو اس وقت انڈیا میں ہے، اور وہاں جا کر یہ اگر گڈ ول ہوتا تو پھر بھی ٹھیک تھا، اگر ایکسیپشنل کیا گیا ہے، اسپیشل یونائٹڈ نیشن سے پرمیشن لے کر یہ دورہ کیا جا رہا ہے، تو وہ گڈ ول پیدا ہونی چاہیے تھی ان دونوں ملکوں کے درمیان، ناٹ کہ ال ول کسی اور ملک کے خلاف زہر اگلنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اور وہ ایسے کہ وہاں پر آپ پریس سے یا میڈیا، اوپنلی میڈیا سے، انڈین جو فارن منسٹر ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو ہندو کچھ دوستی ہے، ہماری تو اولڈ ریوائول کر رہے ہیں ہم فرینڈشپ کو، اور ایک کامن اینیمی ہے ہمارا۔ اب آپ بتائیے کہ وہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ یعنی ایسکلیشن تو افغانستان کی جتنی حکومت ہے وہ کرنا چاہ رہی ہے، تو ہم ہر دفعہ سپورٹ کرتے آئے ہیں، اپنا کمپرومائزز کرتے آئے ہیں، بہت زیادہ اپنا حصہ بانٹتے رہے ہیں اپنے حصے کا، کہ دوست اور بھائی ملک اور انسانیت کی بنیاد پر کرتے رہے ہیں۔ لیکن جب ہماری بات یہ آتی ہے کہ ریسیپروکیشن کریں، اگر ریسیپروکیشن گڈ ول نہیں بھی کر سکتے تو کم از کم جیسے میں نے کہا کہ آپ دشمنوں کے محلے میں بیٹھ کر جا کر، خالد صاحب، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ڈیفینیٹلی پاکستان کئی دہائیوں سے افغانیوں کی میزبانی کرتا رہا ہے، اور اس کا ہمیں یہ صلہ دیا جا رہا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی بجائے الٹا پاکستان پر ہی حملہ کر دیا گیا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ بیہائنڈ دا کرٹن آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا چیزیں چل رہی ہیں؟ دیکھیں، بیہائنڈ دی کرٹن انڈیا کا بہت بڑا اس میں رول اس طرح ہے کہ مئی 2025 میں ہم نے جو بفٹنگ جواب دیا وہ پوری قوم نے نہیں، پوری دنیا نے دیکھا۔ سمندر پر ان کی ہمت ہی نہیں ہوئی آنے کی، زمین پر انہوں نے سفید جھنڈے لہرا دیے، ہوا میں سفید جھنڈے تو نہیں لہرا سکتے تھے، ہم نے ان کے ساتھ جہاز واپس لینڈ نہیں کرنے دیے الحمدللہ۔ تو یہ سارا کرنے کے بعد ہندوستان نے یہ ریلائز کیا کہ اب سامنے آ کر وار کرنا پاکستان پر بہت مشکل نہیں، ناممکن، بلکہ شرمندگی کا باعث بنے گا۔ تو انہوں نے سوچا کہ اب ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ ویسٹرن بارڈر پر انریسٹ کریٹ کی جائے، ایلیمنٹ آف انسیکیورٹی پیدا کی جائے۔ یہ کولیبوریشن اس کی رزلٹ کے طور پر مجھے نظر آ رہی ہے، اور یہ وہی ان کا ڈیزائن بنیادی طور پر انڈیا کا ہے، اور 2 4 6 نہیں پتہ نہیں کئی دنوں کا، ہفتے پورے کا دورہ کر رہے ہیں افغانستان کے جو منسٹر ہیں فارن افیئرز۔ تو یہ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم نے سپورٹ ہمیشہ کی ہے لیکن ہمیں ریسیپروکیشن نہیں ہوئی۔ لیکن آخری بات میں یہ ضروری کہنا چاہوں گا اس ٹاپک پر کہ دیکھیے، جو ہمارے شہداء ہو رہے ہیں، جو بھی لیفٹنٹ کرنل صاحب اور میجر صاحب اور ان کے ساتھ جو جوان شہید ہوئے ہیں، یہ پہلی بات نہیں ہے۔ ہم 90,000 قربانیاں دے چکے ہیں، اور ان فیملیز کا
جن کے شہداء گئے ہیں اللہ میاں کے پاس، اللہ تعالیٰ تو ان کا خیال کرے گا، ہمارا ایمان ہے، لیکن ان فیملیز کا تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے ان کا قرض اتارنا ہے، اور یہ ہمارے پاس obligation ہے کہ ہم آئندہ آنے والی نسلوں کو سیکیور کریں۔ انفارچونیٹلی یہ بائی چوائس نہیں کرنا پڑ رہا، بائی مجبوری کرنا پڑ رہا ہے۔